بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق پنچایت کے پہلے پیراگراف کی تشریح پڑھیں گے، لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں پہلے پیراگراف کی تشریح۔ سب سے پہلے اس چیز کو آپ سمجھیں گے کہ پنچایت کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ پنچایت در حقیقت علاقے کے وہ لوگ جو معزز یا فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کسی معاملے پر ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور آپس میں کسی ایک شخص کو بطور قاضی یا پنچ مقرر کرتے ہیں، وہ حق سچ کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں کے چکر نہیں لگانے پڑتے، بار بار باہر نہیں جانا پڑتا، خود اہل علاقہ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر کسی ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے، وہ نقصان کو پورا کرا دیتے ہیں، کسی نے کسی کو مارا ہوتا ہے تو آپس میں صلح صفائی کرا دیتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہ جاتی ہے، اس سے ایک دوسرے پر کوئی مشقت، کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں آتی۔ اور یہ پنچایت جو ہوتی ہے، یہ تمام لوگوں کو حق رائے ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اور پھر اس کے مطابق انصاف کے اصولوں کے مطابق وہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں جن کے خلاف یا جن کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ عام طور پر یہ دیہاتی زندگیوں کے بارے میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ گھریلو لڑائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، یا بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، یا ویسے بستی والوں کی یا اہل علاقہ کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو عدالتوں کے چکر لگانے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر آپس میں صلح صفائی کر لیتے ہیں، اور اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہوتی ہے تو وہ ان سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو یہ ہے پنچایت۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک سبق ہے پنچایت، تو یہ افسانہ ہے، اور افسانے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو بیان کرتا ہے۔ زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ اب جیسا کہ اب اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ایک خالہ ہے، بوڑھی بیوہ خالہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کو کھانا جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اس کی زمین اپنے نام کرا لی ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے، اس کے بارے میں اس کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ جو ہے کیا سلوک کیا جاتا ہے دیہاتی زندگی میں۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری، یہ دو کردار ہیں، میں بڑا یارانہ تھا، یارانہ دوستی تعلق تھا۔ ساجے میں کھیتی ہوتی، مشترک کھیتی ہوتی تھی، آپس میں کٹھے جو ہے وہ جمن شیخ اور الگو چودھری کھیتی باڑی کرتے تھے۔ لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا، لین دین بھی مشترک ہوتا تھا، کٹھے ہوتا تھا، کبھی کسی نے کوئی چیز لے لی، کسی نے کوئی چیز لے لی، تو اس طریقے پر ان دونوں کا لین دین بھی مشترک تھا۔ ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا، کامل معنی مکمل اعتماد، بھروسہ، ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، یقین تھا کہ وہ کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرے گا، نہ اس کا حق مارے گا، نہ اس کے پیسے ضبط کرے گا، نہ انصافی کرے گا۔ تو ان تمام چیزوں پر وہ ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرتے تھے۔ جمن جب حج کرنے گئے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، سپرد کر گئے تھے۔
اب گھر کے اندر جو ہے لین دین تھا، گھر کے خرچہ پانی تھا، وہ سارا کا سارا کون کرتے تھے؟ الگو کرتے تھے۔ اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے، یعنی ایک دوسرے پر جو ہے وہ مکمل اعتماد کرتے تھے۔ اور حقیقی دوست بھی وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے گھر کا جو ہے وہ خیال کرتا ہے، ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتا ہے، ان کا لحاظ کرتا ہے۔ تو یہ در حقیقت جو ہے دوستی یہی ہوتی ہے کہ اپنے عدم موجودگی میں تو اس کو احساس نہ ہو کہ میرا گھر اکیلا ہے۔ اس دوستی کا آغاز اسی زمانہ میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار والد قبلہ، پدر والد کو کہتے ہیں، بزرگوار عزت و احترام کے لیے بولا جاتا ہے بزرگ، شیخ جمراتی کے روبرو سامنے زانو ادب طے کرتے تھے، یعنی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ زانو ادب طے کرنا، شاگرد بننا۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی۔ الگو جو تھا وہ بہت زیادہ استاد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ خدمت میں عظمت ہے، اور انسانوں کی ویسے خدمت کرنی چاہیے چاہے جائے کہ استاد ہو۔ استاد کی خدمت تو انسان کو کہاں کا کہاں پہنچا دیتی ہے۔ خوب رکابیہ مانجی، یعنی برتن جو ہے خوب صاف کے، مراد یہ ہے کہ ان کی خدمت کی، ان کے برتن دھونا، ان کے کھانا پلانا، یہ خدمت ہوا کرتی تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ اس طریقے پر بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ اب تو استاد کی خدمت کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ ہم استاد کا کام کریں۔ حالانکہ استاد کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو انسان کو بخوشی کرنا چاہیے۔ خوب پیالے دھوئے، یعنی وہی بات آگے خود خدمت کی محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا، یعنی ہر وقت وہ حقہ جو ہے وہ پیتے رہتے تھے، تو یہ ہر وقت جو ہے جب بھی ان کا حقہ جو ہے بجھتا تھا ان کے اندر آگ لگانا اور حقے کے اندر جو ہے وہ پانی ڈالنا اور ان کے اندر تمباکو جو ہوتا ہے وہ استعمال کرنا، تو یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ الگو کیا کرتے تھے۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، پرانی یعنی کہ پرانے لوگوں میں سے پرانی حالت کے تھے، جیسے اب حقہ پینا یا سادگی والی زندگی بسر کرنا، تو اس طریقے پر جو ہے وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ اعتماد تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تعلیم تو پھر بھی حاصل ہو جائے گی لیکن استاد کی خدمت جو ہے وہ مجھے بہت آگے لے جائے گی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اگر انسان کو کچھ خدمت کرنی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ بہت آگے تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے۔ فیض یعنی کہ وہ چیزیں جو ایک علم کے ذریعے سے انسان حاصل نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو جو دعاؤں کا اثر ہوتا ہے وہ انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو در حقیقت جو ہے یہ وہی فیض ہوتا ہے جو انسان کو استاد کی طرف سے ملتا ہے، پھر انسان جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی ابھی تک یہی سنا ہے، دیکھا ہے کہ استاد کی دعاؤں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، والدین کی دعاؤں کا، اساتذہ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ، کوئی لمحہ اس سے فروگزاشت نہیں کیا، یعنی کہ درگزر کرنا، چھوڑنا۔ علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا۔ سب سے ایک انسان جو ہے وہ خدمت کرتا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، یا ایک انسان جو دونوں کام کرتا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے اور خدمت بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ خدمت کرے اور علم حاصل نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ لوگوں کی یاد چلو جی خدمت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا، تو خدمت بھی کرنی ہے اور علم بھی حاصل کرنا ہے۔ شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیان کوڑے کے زیادہ قائل تھے، یعنی کہ وہ اس بات کو مانتے تھے، قائل تھے، مانتے تھے کہ کوڑوں کا جو ہے وہ زیادہ اثر ہوتا ہے، اور جمن پر اس کا بے دریغ کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کے قرب و جوار کے مواضعات میں
پرسش ہوتی ہے تھی، یعنی کہ ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا احترام ہوتا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ قرب و جوار کے میں نے آس پاس ارد گرد پڑوس میں شیخ جمن کے ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، ان کے پاس کوئی تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا، یعنی ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، بیوہ ہو گئی تھی، اولاد تھی نہیں۔ جمن نے وعدہ وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی۔ جمن نے کہا خالہ میں آپ کی یہ خدمت کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، یہ ہر طرح کی آپ کو سہولت دوں گا، کھانا پینا فراوانی، رجسٹری اپنے نام کی جو ہے وہ میرے نام کر دو۔ جب تک ہیبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھی، خدمت خوب ہوتی تھی، بہت زیادہ جو ہے وہ خدمت ہوتی تھی، خوب میٹھے لقمے چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر مہر ہو گئی، یعنی کہ جیسے انہوں نے زمین ان کے نام کرائی، پھر جی جمن بھی ایسا ایسا اپنے ہاتھ کو پیچھے کرنے لگا، جو خدمت ہوتی تھی وہ خدمت میں کمی ہو کیوں، اب جو ان سے تما تھی، جو لالچ تھی، جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اب انہیں اس بات کی ضرورت نہیں رہی۔ جمن کی اہلیہ بی فہمین نے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، انصاف پسند، امن پسند آدمی تھا، امن پسند۔ اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا، آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبھا نہ ہوگا، نبھا گزارا، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اتنائی سے جواب دیا، بے اتنائی سے، لاپرواہی سے، غفلت سے، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے، پیدا ہوتا ہے؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ مظلوم، ظلم ہو رہا ہے کہ زبردستی جو ہے اس سے نان نمک جو ہے کھانے پینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ کوئی یہ تھوڑے ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ یہ بطور جو ہے وہ تلمیح کے استعمال کیا، خواجہ خضر کی حیات۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حیات ہیں، ساحل سمندر پر جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ حیات ہیں یا نہیں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کے بارے میں مشہور یہی ہے۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی، جامع سے باہر ہو کر پنچایت کو، جامع سے غصے سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا جو کچھ کرنا ہے کر لے، لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے میرے خلاف کوئی نہیں بولے گا۔ بڑے آدمیوں کو یہی فخر ہوتا ہے، اور جب ان بڑے لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے یا یہی ان کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے، تو پھر مظلوم آدمی جو ہے وہ سوائے بد دعاؤں کے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں، مجھے بھی یہ دن رات کی جو مصیبت آپ نے ڈالی ہوئی ہے یہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی؟ اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا، اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ قرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو، یعنی ان کا احسان مند نہ ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے، یعنی کہ اس کے خلاف فیصلہ کرنا ایسے تھا اس کو جو ہے وہ دشمن بنانا تھا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اپنے رشتہ داروں، والدین ہو، اگر فیصلہ کرنا ہے تو حق فیصلہ کرو، چاہے ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کس میں اتنی جرت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں، کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی۔ وہ بوڑھی تھی، لکڑی کے سہارے چلا کرتی تھی، تو ایسے کمان کی طرح، جیسے سادہ الفاظ میں یوں سمجھو جیسے انسان جو ہے رکوع کی حالت کے اندر ہوتا ہے، جھکا ہوتا ہے، تو اس طریقے پر وہ جھکی ہوئی تھی۔ ایک
قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی یعنی مصیبت آ پڑی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا، یعنی کہ لوگوں کو یہ بات واضح کرنی تھی کہ جمن جو ہے میرے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ناانصافی کر رہا ہے، زمین بھی اپنے نام کرا لیا اور اس کے باوجود مجھے کچھ دیتا بھی نہیں ہے۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا۔ منطق قوت گوئی، اسے پتہ تھا میری طاقت اتنی ہے، میرا روب اور رتبہ جو ہے وہ اتنا ہے، میں اتنی طاقت رکھتا ہوں، میرے اتنا اثر و رسوخ ہے کہ میرے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گیا۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں اپنے طور پر تو گریہ وزاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رہی، یعنی انہیں آہوزاری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خوبی تقدیر، قسمت کی بات ہے کہ کوئی اس طرف مائل نہ ہوا، یعنی اس کی قسمت تھی کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ بوڑھی ہے، چلو بھی ایسے کہہ رہی ہوگی، کسی نے تو یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا، یعنی ان کا کوئی بات نہیں برداشت کر لو، وہ ظلم تھوڑی کرتا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں تاکہ اس کا جو ہے وہ دل اور دکھے۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، سانس لے کر کہا، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، ٹھنڈا سانس لے تو کہا، اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈالے۔ فریاد یہاں پر فریاد چونکہ انہوں نے اپنی زبان میں لکھا ہے تو فریاد تو سب کے کان میں ڈال ہی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں گا مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھے چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب، اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں سکتا۔ خالہ نے تاک کر نشانہ مارا، اب اسے پتہ تھا کہ اب میرا جو ہے وہ تیر جو سیدھا نشانے پہ لگے گا۔ بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا، یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی، وہ مہمان نواز بھی تھا۔ اب دیکھو نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسروں کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، دعوتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کا حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، یعنی زندہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اپنے جو ہیں ان کی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بھی اسی بات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا حق زیادہ ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے، ان کو کچھ نہ کچھ دو، ان کی خاطرداری کرو، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی رشتہ داری قائم رہے گی، دوسرا یہ ہے کہ ان کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا،